یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک میری شاپ ہے، تو یہ میں پروگرام دیکھ رہا ہوں، اس میں حلال اور حرام رزق کا جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو جھوٹ کے ساتھ سامان بیچ دیا تو وہ حرام کے سلسلے میں آ جائے گا۔ تو اگر آپ نے ایسا بیچ دیا، کئیوں کو بیچ دیا، اب آپ اس بات سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جا کے مل تو نہیں سکتے، آپ کو یاد بھی نہیں ہے کہ کس کو دیا کس کو نہیں دیا۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہے انسان تو اب کیا کرے وہ؟ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے، اور جو اس طرح سوچ رہے ہیں، جن کو یہ ذہن بنائے کہ اب کیا کرنا چاہیے، اللہ کریم ان کی سوچ میں اور برکت دے اور ان کے لیے راستے آسان فرما دے، اور رجوع کا راستہ، توبہ کا راستہ، خلاصی کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اس میں دیکھیں ڈیٹیل ہے کہ کیا بیچا، کیسے بیچا، کس کو بیچا، کتنا بیچا، اور جو بیچا پھر اس کا کیا مسئلہ ہے۔ تو میرا اس میں آپ کو مشورہ یہی ہے، جو بھی اس طرح سوچ رہے ہیں کہ دیر نہ کریں، کال نمبر آپ اسکرین پر نوٹ کر لیں، آپ کو دارالفتہ اہل سنت کا نمبر دکھایا جائے گا۔ آج اتوار ہے، شاید آج تو مشکل ہے کہ آج آپ وہ فون اٹینڈ ہو سکے، کل آپ کال کر لیں، دارالفتہ اہل سنت کا نمبر اسکرین پر دکھا دیں اور اس نمبر کو آپ نوٹ کر لیں، اور یہاں کال کر کر آپ ڈیٹیل لے لیں، اور انشاءاللہ ڈیٹیل کے بعد یہ لگا دیں۔ حضور ایم سی آر والے ہمارے اسلامی بھائی اگر ہمیں سن رہے ہیں، ایم سی آر والے، تو جی، اور یہ ہٹا دیں دوسرا نمبر۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ ہے نمبر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نوٹ کر لیں، وقت بھی لکھا ہوا ہے، صبح 10 سے شام 4 بجے تک، 0311-786-4100۔ نمبر بھی اتنا مشکل نہیں ہے، 786 4100 4100 4100، تو 786 4100 یہ نوٹ کر لیں نمبر، اور اس کو فون کر کے آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے فارغ کروا لیں۔ اگر کہیں کوئی ایسی چیز کی ہوئی ہے تو اللہ آپ کو وہ ہمت دے اور پریشانیوں پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ اگر مثال کے طور پر غلط کام کر بھی لیے اور بظاہر پریشانی نہیں ہے، مگر یاد رکھیے گا کہ اس کی پریشانی بہت خطرناک ہے۔ جب قبر و حشر میں پکڑا جائے گا نا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کہ جب اللہ ناراض ہوا تو پھر اس کو کون بچا سکتا ہے؟ جی کال دیں۔ یہ جو عوام میں خبریں پائی جاتی ہیں، خوف و ہراس کی خبریں ہوتی ہیں، یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، بندہ یوں مر گیا، آپ یقین کریں کہ مطلب بالخصوص سوشل میڈیا پر اس طرح کے ویڈیوز چلتے ہیں کہ میں بحیثیت ڈاکٹر، ہم بہت کچھ دیکھنے اور ہمیں برداشت کرنے کی اہلیت ہوتی ہے۔ مطلب ہماری تربیت کا ایک حصہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک مریض، ہم اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا یا کارڈیک اریسٹ ہو گیا، ہم اس کو ریوائیو کر رہے ہیں، نہیں ریوائیو ہوا، بات ختم، آگے جاؤ، اگلا مریض، اس طرح ڈیل کرو جیسے کچھ ہوا نہیں۔ لیکن سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھنا، کیونکہ اس کا ہاسپٹل کے اندر ایک انوائرمنٹ ہی مختلف ہے، ہماری سوچ مختلف ہے، لیکن جب ہم گھر پہ آ گئے تو اب ہماری سوچ مختلف ہے۔ یہ ویڈیوز دیکھ کر ایک خوف اور ہراس کی کیفیت میرے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ کتنی بار تو میں یہ مطلب ویڈیوز دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ جب ہو سکتا ہے ان کے لیے اپلیکیبل نہ ہو، لیکن جنرلی جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ذہنی امراض کے مریض ہوتے ہیں، اس طرح کا بھی جو ہے نا انفلوئنس ان کی مینٹل ہیلتھ کو ورس کر رہا ہے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ اللہ آپ کو صحت عطا۔ کچھ روحانی علاج اگر اس میں؟ جی یا واحد 1001 مرتبہ پڑھ لیں تنہائی میں۔ یہ تنہائی ایسی نہ ہو کہ کھڑکیاں دروازے بند ہوں اور اندھیرا ہو تنہائی جیسے، تو 1001 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، یا واحد، انشاءاللہ عز و جل جلد یہ ان کی کیفیت ہے، اس میں ان کو فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ۔ جی فجر کی نماز میں اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے، اس کا کوئی وظیفہ؟ پہلے تو عملی اقدامات کریں فجر کے لیے اٹھنے میں، کیونکہ سونے کا ٹائم اٹھنے پر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سو کب رہیں۔ تو اگر آپ کو نارملی 7-8 گھنٹے کی نیند کرتے ہیں تو غالباً آپ کے لیے اٹھنے میں اتنی دقت ہونی نہیں چاہیے۔ جنرل طور پر بات کر رہا ہوں کہ 7-8 گھنٹے کے بعد آدمی ویسے ہی مطلب کہ بدن بھی تھک جاتا ہے، کتنا سوئے گا آدمی۔ تو ایک تو سونے کے حوالے سے دیکھ لیں کہ اگر آپ بالکل فجر سے پہلے سو رہے ہیں یا تھوڑی دیر پہلے سو رہے ہیں تو ظاہر اٹھنے میں پھر
پرابلم ہوگی. اور اگر مزید یہ کہ کچھ اے سی میں سونے کی عادت ہے جس کی وجہ سے چلی جاتی ہے تو پھر اس کا بھی ٹریٹمنٹ کریں کہ تھوڑی سی ایسی نیند کریں گے جس کی وجہ سے بہت زیادہ غفلت کا شکار نہ ہو. تکیہ نہ رکھیں. اس طرح کی اور چیزیں ہیں جو فتاوی رضیہ میں غالباً میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کو 7 اس طرح کے علاج بتائیں طریقہ کار کہ آنکھ کھل جائے اور جماعت نہ جائے تو وہ دیکھنے کی اس کی ضرورت ہے. تو یہ کہ کوشش کرے پھر کسی کی ذمہ داری لگائیں اٹھانے کی کہ وہ آپ کو اٹھا دے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اٹھنے کیونکہ یہ اٹھنا نا یہ بھی اللہ کی ایک بڑی مطلب نعمت ہے کہ آپ کو اٹھنے پر اللہ قدرت دے دے کہ آپ وقت پر اٹھ جائیں اور آپ الارم ہی آپ کے لیے کافی ہو. اور بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ الارم وہ اٹھ کے دیکھتے ہیں یار الارم کیوں نہیں بجا تو پتہ چلتا ہے یار الارم کو بجنے پہ بھی 15-20 منٹ باقی ہیں, آدھا گھنٹہ باقی ہے تو پھر اٹھ کے الارم ہی بند کر دیتے ہیں کہ جب بجے گا تب بجے گا, اپنی تو نیند پوری ہو گئی ہے. تو اٹھنے پر قدرت ہونا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ نیند بھی ہو جائے اور اٹھنے پر قدرت بھی مل جائے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ اس نعمت میں اور برکت عطا فرمائے, زوال نعمت سے بچائے. تو اس کے کچھ نہ کچھ طبی علاج بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیند ہی اتنی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ اٹھا نہیں جاتا. تو اس میں سم ٹائم مسائل بھی ہوتے ہیں, کچھ میڈیکل بھی ایشوز ہو سکتے ہیں تو اس کا علاج کرائیں, روحانی علاج کرائیں. اس طرح کی کچھ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ عادت ہو جائے گی اٹھنے کی. آپ نے یہ جو جملہ فرمایا کہ الارم نہیں بجا, اس کے 2 پہلو, ایک پہلو تو آپ نے بیان کیا نا وہ وقت اس سے پہلے ہی اٹھ گیا. ایک ہے کہ وہ جب اٹھا اس کو لگا کہ یار الارم بجا ہی نہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے, وہ الارم بج کے دم توڑ دیا اس نے. ہاں وہ بند ہو گیا. اس کو لگا کہ بعد میں وہ 1 گھنٹے کے بعد اٹھا کہ الارم نہیں بجا. اس کا کیا ہے؟ یہ بعض اوقات ایسی نیند ہو سکتا ہے کبھی ہو جاتی ہو گہری نیند کے الارم بجنے, کیونکہ کئی چیزیں سے آس پاس کا شور ہو رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو یہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ ریگولر نہیں ہوتا ہوگا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا. اگر پراپر نیند لینا, آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ جماعت 5 بجے صبح تو آپ 7-8 گھنٹے کا پیریڈ رکھے اٹھنے کا تو انشاءاللہ آپ کو نیند بھی پوری ہو جائے گی, فجر میں آنکھ بھی کھل جائے گی اور آپ بہت فریش موڈ کے اندر آ کر نماز فجر ادا کریں گے. پھر آپ نے فجر کے بعد مدنی حلقے میں تفسیر کا جو مدنی حلقہ ہے اس میں شرکت کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے اشراق چاش کے نوافل ادا کرنے ہیں. تو ایک پروسیجر ہے. جی تو اللہ کرے کہ ہم اس طرح رات کو سونے اور صبح کو اپنی مصروفیت کو جاری کرنے والے بن جائیں, زندگی کا لطف ہی کچھ اور ہو جائے گا انشاءاللہ. بچے فرما بردار بن جائیں, اس کا کوئی علاج بتا دیں. نہ